اچھا جی، یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے نا ایک ریکویسٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اوورسیز والے اور دوسرے دوست جو ہے 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر رابطہ کریں۔ ایک اور ہمارے پرانے دوست ہیں مسلم لیگ نون کے، بہت پرانے دوست ہیں ہمارے، تو وہ 2 سال پہلے ان کی مسز فوت ہو گئی تھی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ ہمارے جو قانونی ٹی وی چینل کے ممبران ہیں نا، ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ، ان کی ایج ہے ویسے 70 سال، زیادہ ایج ہے، لیکن ان کی صحت وائز آپ دیکھیں تو 50 سال کے لگتے ہیں۔ انہوں نے ضرورت رشتہ کے لیے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری بات کریں۔ یو کے میں کوئی شادی کرنا چاہے یا پاکستان سے کوئی بیوہ، کوئی متعلقہ، کوئی 40-50 سال کی ایج کی جو ہے نا وہ رشتہ چاہیے۔ سارا خرچہ، گھر ان کا اپنا ہے ماشاءاللہ، 5 ان کے بچے ہیں، 4 شادی شدہ ہیں بڑے، اور ایک بچہ ان کے پاس رہتا ہے، اور اپنا گھر ہے، اپنا پاسپورٹ، یہ وہ سب چیز کلیئر ہے۔ سارا وہ خرچہ ورچہ برداشت کریں گے اگر پاکستان سے کوئی ان کے لیے رشتہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک ریکویسٹ ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو میرے واٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری کمیونٹی سروس سمجھ لیں آپ۔ اللہ حافظ۔ اب یہ دیکھیں ویڈیو۔ یہ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہیں؟ میں بھی بہت خوش ہوں، بالکل امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ 5 جولائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے 5 جولائی جو ہے بڑا اہم دن ہے۔ اسی دن ضیاء الحق نے تختہ الٹا تھا اپنا، ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کا، اور آج ویسے 9 محرم بھی ہے، وہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو جمہوریت کا خاتمہ کیا گیا تھا یہ 5 جولائی کو، ٹھیک ہے سر جی۔ اچھا جی، افواہیں جو دم توڑ رہی ہیں نا، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی نواز شریف کی، اب زرداری کے بارے میں افواہ، یہ سارے فیلر شرکنیاں یہ پی ٹی آئی والے چھوڑتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، وہی چھوڑتے ہیں یہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی صدر زرداری فارغ ہے، اور شوشے جھوٹ کا منشور جو ہے نا، عمران خان کے منشور جو الف سے لے کے یہ تک، ویسے تو وہ خود کہتا ہے میں نے تو میرے منشور کا پتہ ہی نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتہ، کہتا ہے میں نے 20 سال پہلے پڑھا تھا۔ یعنی کہ اس بندے کا یہ کیلیبر ہے کہ اپنا منشور اس کو نہیں پتہ۔ انہوں نے اب یہ افواہ اڑائی ہے کہ جناب یہ 27ویں ترمیم کر رہے ہیں، اور 27ویں ترمیم اب چونکہ ان کو 2/3 میجارٹی حاصل ہو گئی ہے تو زرداری کی چھٹی ہونے لگی ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ اچھا جھوٹ جو مرضی بول لے، آپ کہیں جی یہ شرٹ جو ہے نا سفید ہے، آپ بول لیں جھوٹ جتنا مرضی بولنا چاہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یقین کرو ایسے ہی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بالکل۔ تو نشئی ہیں نا یہ سارے یوتھ، یہ سارے نشئی ہیں۔ زرداری کی جی چھٹی ہونے لگی ہے، اچھا کیوں چھٹی ہونے لگی ہے جی؟ آگے بدنامی کرنی ہے نا۔ عاصم منیر کو جی صدر پاکستان بنایا جا رہا ہے، او خدا دا خوف کرو۔ ابھی 27 تک تو وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، پھر اس کی ایک 5 سال کی ایکسٹینشن ہے، 27 سے 33 سال، 32 سال، 33 سال، 32 تک، 33 تک تو وہ ابھی چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ وہ کیوں صدر پاکستان بنے گا اور آ کے آرام سے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائے؟ وہاں تو کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی اس سے وہ کام چلایا جاتا ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ وہ کہتا ہے ہمیشہ پاکستان زندہ باد، اور تمہاری 10 نسلیں بھی ہم تباہ کر جائیں گے۔ تو یہ فتنے فسادوں کے، ابھی دیکھیں اسحاق ڈار نے اس وقت تردید کی ہے کہ نواز شریف اڈیالہ جیل نہیں جا رہے۔ کتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی ہے۔ اور پھر محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ جی زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے۔ تو یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں سر جی، انہوں دی کوئی گل کاش وہ پروپیگنڈا سر ہوندہ ہی ہے نا۔ گھوڑے نو کھوتا بنا کے بندے نے ویچ دیتا سی نا، 3 ٹھاک سن کہندے اے کھوتا کنے دا، انہیں کہا تا گھوڑا ہے۔ دوسرا آیا کہندے کھوتا کنے دا، انہیں کہا یار تینوں نظر نہیں آ رہا ہے تا گھوڑا ہے۔ تیسرے بھی جدو آیا نا کہ کھوتا کنے دا، انہیں کھوتے دے پیسے سے گھوڑا بیچ دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھوتے والے ہیں،
یہ عمرانڈوز جو ہے نا یہ کھوتے والے ہیں، اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں یہ، توبہ توبہ یار، ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا منافق وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ وہی قوم ہے سر، یہ وہی قوم ہے۔ زرداری کی چھٹی ہو رہی ہے، کیوں چھٹی ہو رہی ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے چھٹی ہو رہی ہے؟ اور وزیر داخلہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، اور دوسری تردید نواز شریف کی نائب وزیر اعظم کر رہا ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، ہمارے پاس اور خبر ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ انڈیا نے 1,00,000 روپے کا اسلحہ خریدا ہے، 1,00,000 کا۔ الحمدللہ۔ آپ کیا کہیں گے بتاؤ؟ ہاتھ چھینک آئے تو جسم کھل جاتا ہے ویسے یہ۔ اچھا جی، 1,00,00,000 کا خریدا ہے، اور وہ خرید کے نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس 1,00,000 میں ساری چیزیں ہیں۔ پچھلی دفعہ جب 2019 میں ان کا جہاز ہم نے گرایا تھا نا، تو مودی نے کہا تھا ہمیں رافیل کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاس کاش رافیل ہوتے تو اس دفعہ تو اسی تاڑے 5 رافیل ہی گرا دیتے نے۔ اور سنا سلیمو، تو کتھے کتھے گئی ہے؟ جتنی مرضی تیاری کر لو، اب انڈیا جنگ نہیں لڑے گا۔ دوسرا انڈیا نے کیا الزام دیا ہے جی؟ پاکستان آگے فرنٹ پہ تھا، اس کے پیچھے چین اور ترکی بھی تھے۔ بیٹا چین اور ترکی تھے نا، اب اس کے ساتھ بنگلہ دیش، ایران، افغانستان بھی ہوگا۔ تمہاری ایسی کی تیسی، تم جنگ کر کے دیکھو، دھمکیاں دے رہے ہو، تیاریاں کر رہے ہو، جو مرضی کرو، آپ پاکستان کا مقابلہ لڑنے میں نہیں کر سکتے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ چین اس کے ساتھ تھا تو تم ملا لو، باقی امریکہ کو ملا لو، تمہارے ساتھ تھا کون ویسے؟ یہ سر جی بکھلا گیا ہے، اب حملے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ سننے والی بات ہے۔ لیکن ان کو بتا دو کہ چین اور ترکی اب بھی ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے، اور اب ایران بھی انشاءاللہ ساتھ ہے۔ ایران کی جنگ بندی حافظ عاصم منیر نے کرائی ہے، اور بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ ہے، افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ایسی پلاننگ اس دفعہ بنائیں گے کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، 50 ٹکڑے کم از کم ہوں انڈیا کے، اس میں سے نکلیں گے نئے نئے پاکستان نکلیں گے، وہاں سکھ نکلیں گے، مسلمان نکلیں گے، ہندو نکلیں گے، جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں جن کو شودر اور کھشتری وہ کہتے ہیں، یہ سب نکلیں گے مودی کے خلاف۔ ایک نئی خبر دوں آپ کو، نئی خبر یہ ہے، 17 تاریخ سے انڈیا نے بنگلہ دیش جانا تھا، کرکٹ کا میچ تھا، وہ کینسل کر دیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، جو کفر ہے نا وہ سٹ پٹا گیا ہے، گھبرا گیا کہ میں کیا کروں، وہ بھونتر گیا، سمجھتے ہو نا، وہ بھونتر گیا۔ بنگلہ دیش سے کرکٹ نہیں کھیلنی، پاکستان سے نہیں کھیلنی، بیٹا تیرے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیشیوں نے کہا ہے کہ ہم مزید پاکستان کے قریب جا رہے ہیں، اسی جنگ کی وجہ سے بڑی برکتیں ہوئی ہیں الحمدللہ۔ یہ جو میں آپ کو صبح بتایا تھا میں نے، آذربائیجان میں جو کچھ ہو رہا ہے، خالی کوئی چول تے اور چیزیں نہیں کھا دیا جا رہی ہیں۔ یہ میرے سامنے چاول پڑے ہیں جناب، دال کڑی پکوڑا والے جناب، یہ دیکھیں، یہ میں کھانے لگا ہوں تھوڑی دیر تک، یہ ویڈیو بنانے کے بعد۔ تو کڑی پکوڑا جی لندن میں بیٹھ کے کھانا بڑی بات ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کڑی پکوڑا ہے، تو یہ کھاتے ہیں۔ تو یہ جو مرضی کریں، پورے انڈیا کے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں نا وہ سب انڈیا کے خلاف ہے نا خلاف۔ تو چین اب بھی ہمارے ساتھ ہے، ترکی بھی ساتھ ہے، بنگلہ دیش بھی ساتھ ہے، سارے لوگ ہی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ان کا جو ہے نا حملہ یہ ناکام جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ترکی کے اوپر اور چین کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ 1,00,000 کروڑ کی جو چیزیں خرید رہے ہو، خریدو، کرکٹ بھی آپ نے نہیں کھیلنی۔ جب تک
ਸਾਡਾ ਅਡਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ मनहूस है ਜਿਹੜਾ ना वो डरपोक बंदा जड़ा। आप कहते हैं कि जी गद्दार कौन होता है, आपको पता है? मीर सादिक मीर जाफ़र कैसे थे? आप यकीन करें, मीर सादिक मीर जाफ़र और मीर इमरान एक ही थैली के चटे पटे हैं, ऐसे ही होते हैं। आप शहबाज गिल को सुने, मैं कह रहा हूँ जी सबसे पहले शहबाज गिल को गिरफ्तार करो अमेरिका से, और ये हो जाएगा। इसको पता ही नहीं चलेगा कि जनाब रेड वारंट जारी हो जाएंगे, रेड वारंट जारी हो जाएंगे और उसको पकड़ के ले आएंगे, तो फिर इन्हें जड़ा ना मरना है। बाजवे का पुत्र जड़ा बने होया सी ना है, ये अपने बाप, ये हर कोई इनका बाप होता है। ये बाप ऐसे बनाते हैं, बाप ऐसे बदलते हैं, ठीक है। जैसे वो धोतियाँ बदलते हैं ना, तो फैज़ हमीद हमारा बाप है, कमर जवेद बाजवा हमारा बाप है, वो निसार साकिब नासूर वो हमारा बाप है, आजकल बंदयाल बाप है। ये इस तरह बनाते हैं बाप। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इनका तख्ता हो गया इंशाअल्लाह ताला। अब सोचा ये जा रहा है कि इनको जड़ से उखाड़ो। मुझे कई लोग कहते हैं सर जी उन्होंने जिक्र इतना ना कीदा करो। मैंने कहा ये देखे ना, इसहाक डार ने कहा है कि नवाज शरीफ अडयाला नहीं जा रहा। वो इतने बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि वो तरदीद करनी पड़ती है, ठीक है ना, वो तरदीद करनी पड़ती है हम सबको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर जा रहे हैं, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। और इंशाल्लाह इधर इंडस ट्रीटी वाटर जो है ना, वो सिंध तास मुआहदा, उसके ख़िलाफ़ हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लायर्स हैं ना, उन्होंने भी मुहिम चलाई हुई है बहुत ज़्यादा। तो हमारे आपको पता है ओवरसीज़ के वाइस चेयरमैन है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, तो उन्होंने मुझे दावत दी है। परसों हमारा हाई कमीशन में इधर मीटिंग है, इंडस ट्रीटी वाटर सिंध तास मुआहदा, ये जो इंडिया ने किया है ना, इधर भी उसको मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट ने कह दिया कि तुम मुआहदा नहीं कैंसिल कर सकते, तुम मुअत्तल नहीं कर सकते। हर पासों इंडिया जो है ना वो घबरा गया है बिल्कुल। जिस तरह फितना पार्टी नहीं हर पासों लान तान पै रही, इस तरह मोदी को भी हर तरफ से लान तान पड़ रही है, ठीक है। ये अल्लाह की लाठी होती है, बेआवाज़ होती है। इन दोनों को बड़ा गरूर था, दोनों का गरूर खाक में मिला है। तो जो लोग यूथी इस वक्त बने हुए हैं ना, वो पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन इस यूथी के साथ जो भी लगता है वो ज़ीरो हो जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने मैसेज भेज दिया है कि अगर यूथियों की हिमायत करोगे तो तारिक जमील जैसा बड़ा आलम दीन भी ज़ीरो हो गया है ना। कोई वैसे आलम दीन पे कोई तनकीद करता है वो ज़ीरो हो जाता है पब्लिकली। 4 बंदे करें 4 ना करें वो अलग बात है। अगर आप ज़्यादा लोग करने लग जाए ना तो वो समझो आप बदनाम हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। आज 9 मुहर्रम है और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जुल्म व सितम हुआ वो हम सबको पता है। और यजीदियत जो है किसी सूरत में आज भी हम उसको पनपने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हुसैनियत ही आगे चलेगी अल्लाह के फजल व करम से। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है तो वो हुसैन आज भी ज़िंदा है और यजीद के ऊपर लोग आज भी लानत भेज रहा है, ठीक है। तो यजीदी हुकूमत और ज़ालमों के ऊपर तो ये आज 9 और 10 ये नेट का मसला भी होगा आपको, तो आप हमारी वीडियो देखें। और उसके बाद हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, ठीक है सर जी। लो जी, मैं इधर वॉक कर रहा था तो मुझे एक दरख्त ये बहुत प्यारा लगा है। ये देखें, बहुत प्यारा है जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे जैसे मसनूई नहीं होता वैसे ये, लेकिन ये असली दरख्त है, बहुत प्यारा है भाई। ये कौन सा वाला दरख्त है? ये देखिए, ये इसके साथ ये है और ये ब्यूटीफुल, ये सॉफ्ट भी है बड़ा।